السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آج رات اور میں ہوں شہزاد اقبال۔ ناظرین، پاکستان میں جو مسائل ہیں ان میں بے حد اضافہ ہو رہا ہے، عوام سے جو ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان میں بھی بہت اضافہ ہو رہا ہے۔ لاقانونیت کی مثال ہمیں ہر دوسرے دن نظر آتی ہے، کبھی گلگت بلتستان میں، کبھی بلوچستان میں، کبھی کراچی میں، لیکن اس پر قابو پایا نہیں جاتا۔ اس کے علاوہ عوام کا جو دوسرا اس وقت بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو مہنگائی اس وقت ہے وہ کمر توڑ ہے، اور ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ پچھلے مہینے ہم نے دیکھا کہ ڈیزل کی پرائسز میں جو ہے وہ بے حد اضافہ ہوا، 100 روپے کو کراس کر گئی، اور اس مرتبہ پیٹرول کی پرائسز میں اضافہ کیا گیا ہے اور تقریباً 100 روپے پرائس پہنچ گئی ہے۔ تھوڑا سا شاید رحم آ گیا حکومت کو، اس لیے پرائسز نے جو ہے 100 سے زیادہ نہیں تجاوز کیا، لیکن یہ مہنگائی جو ہے عوام کو پریشان کر رہی ہے۔ دوسری طرف ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ 20ویں ترمیم پہ پہلے ہم نے دیکھا کہ نون لیگ اور پاکستان پیپل پارٹی کی کافی ساری میٹنگز ہوئی، 20ویں ترمیم پاس ہو گئی، اس کے بعد بائی الیکشنز آئے، الیکشن میں مصروف رہی سیاسی جماعتیں، اور اب سینٹ الیکشنز کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ عوام کے ایشوز کچھ اور ہیں اور ہمارے سیاستدان کچھ مختلف چیزوں میں مصروف ہیں۔ اس پر آج ہم بات کریں گے، کچھ اور ایشوز پر بھی ہم آج پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں احسن اقبال صاحب، آپ ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اور ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے۔ بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے احسن اقبال صاحب۔ احسن صاحب، یہ معاملہ کیا ہے؟ عوام کے ایشوز ہمیں کچھ اور نظر آ، لیکن جو سیاستدان ہیں اور سیاسی پارٹیز ہیں ان کی توجہ کہیں اور ہے اس وقت۔ دیکھیے، حکومت کی توجہ یقیناً کئی اور چیزوں کے اوپر ہے، اور جس میں سب سے سر فہرست کرپشن ہے اور مال بنانا ہے، لیکن اپوزیشن نے ہمیشہ عوام کے ایشوز کو اجاگر کیا ہے، اس کے اوپر ہم نے موقف بھی لیا ہے۔ لیکن جمہوریت کے اندر اپوزیشن کی لمٹس ہوتی ہیں، وہ اس سے زیادہ اپنا رول پلے نہیں کر سکتی، چونکہ ڈرائیونگ سیٹ حکومت کے پاس ہوتی ہے، اور حکومت کے پاس ڈرائیونگ سیٹ اس لیے ہے کہ قوم ہی نے اس کو اپوزیشن کے مقابلے میں زیادہ ووٹ دیے تھے، اور اس کے ساتھ ایم کیو ایم، اے این پی اور کیو لیگ پارٹنرز ہیں، ان کے پاس پارلیمنٹری میجورٹی ہے، اور اس کے ساتھ وہ حکومت کو اس غیر سنجیدگی کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے تمام کرائمز کے اندر اس کے کولیشن پارٹنرز برابر کے شریک ہیں، چونکہ ان میں سے اگر ایک بھی کولیشن پارٹنر حکومت سے علیحدہ ہو جائے تو حکومت اقلیت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن اے این پی، ایم کیو ایم اور کیو لیگ نے مسلسل حکومت کو آکسیجن فراہم کی ہے تاکہ یہ اپنی مس گورننس کو جاری رکھ سکیں، یہ اپنی کرپشن کو جاری رکھ سکیں، جس کی سزا آج 18 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے پچھلے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا تھا، یقیناً آئندہ الیکشنوں میں وہ انہیں دوبارہ ووٹ دینے کے بارے میں 10 دفعہ سوچیں گے، اور اگر نہیں سوچیں گے تو یہ بہت بڑا المیہ ہوگا۔ احسن اقبال صاحب، یہ الزام تو آپ پر بھی لگتا رہا ہے نا، آپ کی جماعت پر بھی لگتا رہا ہے کہ آکسیجن تو آپ نے پرووائڈ کیا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو اختیارات ہیں وہ لمیٹڈ ہیں اپوزیشن میں، لیکن آپ سب سے بڑی جماعت ہیں پارلیمنٹ کے اندر۔ 20ویں ترمیم ہوئی، آپ لوگوں کی روزانہ دن میں 1، 2، 3 میٹنگز ہوتی رہی، 20ویں ترمیم پاس ہو گئی۔ وہ ایک ایسا موقع تھا جس پر آپ پریشر ڈال سکتے تھے، لیکن ایسا ہوا نہیں، 2/3 میجورٹی تو نہیں تھی اس حکومت کے پاس۔ دیکھیے، ہم نے حکومت پر ہمیشہ پریشر ڈالا ہے، اور حکومت کو دباؤ میں لا کر، آپ کو یاد ہوگا کہ 10 نکاتی ایجنڈا حکومت کو دیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ غیر ضروری اخراجات میں کمی کی جائے، پاکستان کا قرضوں پر انحصار ختم کیا جائے، پاکستان میں ٹیکس ریفارمز کی جائیں، پاکستان کا انحصار اپنے وسائل پر زیادہ کیا جائے، اور ہم بجائے اس کے کہ کشکول اکانومی یا معیشت کو ترقی دیں، ہم خود انحصاری کے راستے پہ چلے۔ لیکن حکومت نے اس پر کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، لہٰذا ہم مجبور ہو گئے۔ جو 20ویں ترمیم ہے، اس کا تعلق اس سال چونکہ انتخابات ہونے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر الیکشن کے اندر پاکستان میں یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہر ہارنے والا کہتا ہے کہ دھاندلی ہو گئی، اور حکمران کوشش کرتے ہیں کہ انتخابی عمل کو اپنے حق میں وہ کسی طرح کر سکیں۔ تو یہ ایک قومی ایشو تھا جس کے اوپر ہم نے اپنی جو 2/3 اکثریت پیپلز پارٹی کو چاہیے تھی، جب اسے نہیں ملی تو اپنی اس اکثریت کو جو ہمارے پاس ہے، ہم نے ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے، عوام کے لیے، تاکہ اس ملک میں شفاف، آزاد، منصفانہ انتخابات ہو سکیں، ایک آزاد الیکشن کمیشن بن سکے، اور ایک نیوٹرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن سکے، اس کے لیے استعمال کیا۔ اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ جو آنے والا وقت ہے اس میں ہمیشہ ہمارے اس کردار کو تاریخ میں مثبت طور پہ دیکھا جائے گا۔ لیکن احسن اقبال صاحب، قومی ایشوز تو دوسرے بھی ہیں نا۔ اگر آزاد الیکشن ہوں گے تو میجر بینیفیشری اور پہلے بینیفیشری تو سیاستدان ہوتے ہیں، وہ پرفارم کریں گے تو پھر عوام تک اس کے مراد پہنچتے ہیں نا۔ آپ دوسرے قومی ایشوز کو تو ڈال سکتے تھے، آپ اس ترمیم کا حصہ دوسرے ایشوز کو بناتے نا، آپ بجلی کے ایشو کو بناتے، آپ مہنگائی کو بناتے، پیٹرول پرائسز کو بناتے، وہ چیزیں نظر انداز ہو گئی۔ دیکھیے،
ہم خود قومی اسمبلی کے اندر ہماری پارٹی نے اس کو اٹھایا، میں نے موو کی ریزولوشن، اور قومی اسمبلی کی ریزولوشن نے کہا کہ حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کو واپس لے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ کتنی ریزولوشنز ہو چکی ہیں قومی اسمبلی کی جن پر حکومت عمل نہیں کرتی. تو ہم نے تو اپنا کردار ادا کیا، لیکن اب کئی ایسے سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں جو فیصلے تو ہو گئے ہیں لیکن ان پر عمل درآمد کرنا حکومت کا اختیار ہے. لہٰذا فیصلہ کروا لینا یا کرنا تو موجود ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل ول کی ضرورت ہوتی ہے، وہ حکومت میں نہیں ہے. یہ جو سیٹلمنٹ ہم نے دیکھی جس کو لوگوں نے تنقید کی کہ یہ سیٹلمنٹ ہے 20ویں ترمیم میں، اس کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں، آپ کا ایک اپنا موقف ہے. پھر بائی الیکشنز ہوئے، وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا جو مرکز ہے، توجہ کا مرکز، وہ بائی الیکشنز بنے رہا. اب سینٹ الیکشن آ رہا ہے، پہلے ہم سیٹلمنٹ دیکھتے تھے، اب تو جو ہے سکہ اچھال کے فیصلہ کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ سکے اچھالے جا رہے ہیں جو کہ آپ کی جماعت کے بڑے مخالفین رہے ہیں کافی عرصے تک. دیکھیے، جہاں تک بائی الیکشن ہے اس میں ہم نے بھرپور حصہ لیا اور پی ایم ایل این نے پیپلز پارٹی کا بھرپور مقابلہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا نے بھی اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ اس الیکشن میں پی ایم ایل این نے گین کیا ہے. تمام پارٹیز نے اپنی جو سیٹیں چھوڑی تھیں ان کو دوبارہ حاصل کیا، ماں سوائے پیپلز پارٹی کے جو قصور کی نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے، اسی طرح پنڈی گھیب کی سیٹ ہے صوبائی اسمبلی کی، وہ پیپلز پارٹی کی پی ایم ایل این نے ان پر کامیابی حاصل کی. ان الیکشنز کو اگر ہم نظر انداز کرتے تو کل کو یہی کہا جاتا کہ اپوزیشن پارٹیز کی شاید حمایت میں کمی آ گئی ہے. لہٰذا یہ ایک اہم مرحلہ ہوتے ہیں جمہوریت کے اندر جہاں پر آپ حکومت کی پالیسیز کی ناکامی کو اس کی ناکامی کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سینٹ کا الیکشن ایک ہمارے جمہوری عمل کا حصہ ہے، وہ ہمارے فیڈریشن کا ایک اپر ہاؤس ہے جس میں تمام صوبوں کو برابر سیٹیں ہیں تاکہ فیڈریشن چل سکے. اب سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے تو اس کا بائیکاٹ تو نہیں کیا جا سکتا کہ ہماری فیڈریشن جو ہے نہیں. ایسا اقبال صاحب بائیکاٹ تو نہیں کرنے کا میں کہہ رہا ہوں، میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ عوام اس کا کیا میسج لے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے مخالفین ہیں، ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن جب الیکشن کا وقت آتا ہے چاہے وہ بائی الیکشنز ہو یا سینٹ کے الیکشن ہو تو آپ اپنے مخالفین کے ساتھ بھی سیٹلمنٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اس میں عوام کا تو کوئی بینیفٹ نہیں ہے، بینیفٹ تو آپ لوگوں کا ہے نا. ہم نے تو بائی الیکشن میں پیپلز پارٹی کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، بلکہ پیپلز پارٹی کو اس کی ہوم گراؤنڈ پہ اس کی اپنی جیتی ہوئی نشستوں پر شکست دی. تو کہاں پہ آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ میں سینٹ الیکشنز کی بات کر رہا ہوں. کل امیر مقام صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے سکہ اچھال کے فیصلہ کیا ہے کہ کون نامینیشنز ہوں گی نون لیگ کی اور کہاں پہ نامینیشنز ہوں گی ہماری. اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، جو سینٹ ہے اس کے اندر اصول یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس صوبائی اسمبلی کی جس قدر سیٹیں ہوں اسی تناسب سے اس کے سینیٹر منتخب ہوتے ہیں. کچھ صوبائی اسمبلیوں میں کسی پارٹی کے پاس اتنی تعداد نہیں ہے کہ وہ اپنے سینیٹرز کو یک طرفہ طور پہ کامیاب کرا سکے. لہٰذا وہاں پر مجبوری ہے کہ 2 یا 3 پارٹیز جن کے پاس سپلٹ سیٹیں ہیں وہ اگر اپنے ووٹس کو یکجا کریں گے تو وہ مل کر کسی ایک سینیٹر کو کامیاب کرا سکتے ہیں، ورنہ پھر حکومت کا سینیٹر کامیاب ہو جائے گا. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا ہوگا کہ کے پی کے اندر پی ایم ایل این، جے یو آئی ایف اور شیر پاؤ گروپ اور دیگر جو چھوٹے گروپس ہیں ان میں سے کسی کے پاس اتنی تعداد نہیں کہ وہ اپنے سینیٹر کو اپنی تعداد کے اوپر منتخب کرا سکیں، اور وہ وہاں پر کوشش کر رہے ہوں گے کہ ہم مل کر اپوزیشن کے ایک سیٹ کو حاصل کر سکیں. نہیں، میں کاف لیگ کی بات کر رہا ہوں، اور معذرت کے ساتھ کاف لیگ تو اس وقت حکومت کے اتحادی ہے نا، تو ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ نہیں، اس میں تو کوئی نہیں. کاف لیگ کے ساتھ تو ہماری کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے. پھر یہ کل ٹاس والی جو کہانی تھی امیر مقام صاحب کے گھر پہ اور وہاں پہ آفتاب مہتاب صاحب بھی موجود تھے، وہ کیا تھی سردار مہتاب صاحب؟ دیکھیے، امیر مقام صاحب آپ کو پتہ ہے کہ خود کاف لیگ کے اندر ایک پروٹیسٹنٹ گروپ ہے اور وہ اپنے کاف لیگ کے ساتھ شامل نہیں ہے، وہ اس کا ناراض گروپ ہے. اس حوالے سے شاید انہوں نے اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ مل کر بات کی ہو. یہ جو تاثر پھر مل رہا ہے کہ آپ کی سیٹلمنٹ کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو جاتی ہے اور خاص طور پہ یہ تنقید جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے زیادہ ہوتی ہے، تو یہ تاثر آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے؟ بالکل غلط ہے. دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف تو ایک قوم کو کنفیوز کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ایک مفروضے پہ کھڑا کیا ہوا ہے. میں آپ کے وساطت سے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہتے تھے کہ ہم مسٹر کلین ہیں اور ہم پتہ نہیں کیا اس ملک کے اندر انقلاب لے کر آئیں گے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا جتنا کچرا تھا، جتنا کاف لیگ کا کچرا تھا، جو مسترد شدہ لوگ تھے جن کو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی میں اپنا مستقبل نظر نہیں آتا تھا کہ ان دونوں پارٹیز میں شاید ہم ٹکٹ حاصل نہ کر سکیں، اب وہ متروکہ یا مسترد مال جو ہے وہ سارا پی ٹی آئی کے اندر ہے.
تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ اس طرح کے لوگ کے جو ٹرن کوٹس ہیں، جو اپرچونسٹ ہیں، جو صرف الیکشن لڑنے کی نیت کی خاطر، جو صرف الیکشن کے لیے ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے تاکہ ہم ایک کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ سکیں، جو پہنچ رہے ہیں، تو ان لوگوں سے کون سی تبدیلی آئے گی؟ یہ تو اب اس لیے آپ نے دیکھا ہے پچھلے 2-3 مہینوں کے اندر جب سے یہ حقیقت سامنے آئی ہے، لوگوں کے اندر وہ گراف بڑی تیزی سے نیچے آ رہا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک کے اندر کوئی تبدیلی پارٹی لا سکتی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک اہلیت بھی چاہیے، ایک تجربہ چاہیے، اور اس وقت پی ایم ایل این واحد پارٹی ہے جس کے پاس اکنامک پروگرام بھی ہے اور ایک ایکسپیرینسڈ اکنامک ٹیم بھی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس پر آؤں گا، لیکن آپ نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی اور کاف لیگ اور نون لیگ کا کچرا ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں جا رہا ہے۔ جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہوگی؟ کیونکہ جس دن جاوید ہاشمی صاحب نے استعفیٰ دیا اسمبلی سے، اس دن پوری اسمبلی نے ڈیسک بجا کے ان کا استقبال کیا، اور اس میں آپ بھی موجود تھے، آپ کی جماعت بھی موجود تھی۔ تو یہ زیادتی نہیں ہوگی کہ آپ جاوید ہاشمی صاحب جیسے شخص کو کچرا کہہ رہے ہیں نون لیگ کا؟ دیکھیے، میں نے جب ایک بات کی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کسی پہ اس کو اپلائی کریں۔ ہاشمی صاحب کی اپنے وجوہات ہوں گی، لیکن میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں صرف اتنا کہنے پہ اکتفا کروں گا، چونکہ ان کے ساتھ اچھا وقت گزرا، وہ ہمارے ساتھی تھے۔ جاوید ہاشمی صاحب آج جو اعتراض کرتے ہیں، انہیں نواز شریف صاحب پر اعتراضات ہیں، وہ یہ پہلے بتائیں کہ انہوں نے کون سے جمہوری رویے کا مظاہرہ کیا ہے، اپنی پارٹی کے اندر کسی فورم کے اوپر اپنے اس فیصلے کا انہوں نے اظہار کیا ہے کہ مجھے یہ اختلاف ہے، میں پارٹی چھوڑنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے کسی ساتھی کے ساتھ، ہم لوگوں نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ماریں کھائی ہیں۔ جاوید ہاشمی اگر جاوید ہاشمی بنا ہے تو ہمارے جیسے کارکنوں کے ساتھ ان کے حصے کے کئی جگہ ڈنڈے ہم نے بھی کھائے ہیں، ہم نے بھی ان کا ساتھ دیا، ہم بھی ان کے ساتھ ڈھال بن کے کھڑے رہے ہیں۔ زعیم قادری